بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ دوستوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں، اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ شب برات کے احادیث نبوی میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن سے اس رات کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے تو ہم یوں سمجھتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے ہی رہیں گے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے سوائے رمضان کے کسی اور مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں جتنے روزے رکھے کسی اور ماہ میں اتنے روزے رکھے ہوں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھنا بہت ہی پسند تھا۔ حضرت ام سلمہ کا قول ہے کہ شعبان سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ماہ میں روزے نہیں رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے نام شعبان میں زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزے دریافت کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ اندیشہ رکھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انصافی کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، جن کے بال بھی کثرت سے ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم جانتی ہو یہ کیسی رات ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہوتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں اس سال جو بچہ پیدا ہونے والا ہو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور سال بھر میں جتنے انسان مرنے والے ہوتے ہیں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات بندوں کے رزق نازل کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اپنی تمام مخلوق کی، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان آ جائے تو تم اس کی رات میں قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شب سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ بن مانگے کسی کو معاف فرما دے تو اس کا فضل ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ایسے مجرم کو جو اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے اللہ کے قہر اور اس کی لعنت کا مستحق ہو، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات کے لیے جو مغفرت کا وعدہ آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بخشش مانگنے والے ہیں، اور جو لوگ بخشش مانگنے والے نہیں بلکہ عین اس رات بھی ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بخشش کا وعدہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ رات کیسی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے تو یہ سجدہ صبح تک رہا۔ میں قریب گئی اور سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو کی اور تیرے غضب سے، تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 15ویں شعبان کو گھر سے باہر آتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہو اور ابھی آپ نکل کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم جس کی کشتی وسط سمندر میں ٹوٹ گئی ہو، اس کی مصیبت میری مصیبت سے بڑی نہیں، کہ مجھے اپنے گناہوں کا یقین تو ہے لیکن نیکیوں کی طرف سے اندیشہ ہے کہ معلوم نہیں قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی نیکیوں اور بدعمالیوں کا محاسبہ اسی طرح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے خاص فضل، اس کے رحم و کرم اور طلب مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں اس رات اللہ کے فضل و کرم اور طلب کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اس رات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ساری رات جاگ کر کہیں صبح نماز فجر سے غافل نہ ہو جائیں، اس سے ساری رات کی عبادت بیکار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا ورد مغفرت گناہ کے لیے مفید ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحق القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ شعبان کی 15ویں رات کو سورہ یاسین شریف 3 دفعہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہوتے ہیں۔ رزق میں ترقی ہوتی ہے، درازی عمر کے لیے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ شعبان کی 15ویں رات سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات
عقبہ کی قبول فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں۔ دوسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤں اور مصیبت سے محفوظ رکھنے کی نیت کریں۔ تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہر 2 نفل ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر دعائیں مانگیں۔ جو کوئی شعبان کے مہینے کی 14 تاریخ کو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے اسے نجات فرماتے ہیں، قبر کی تاریکی سے اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا، ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس واقعے سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اس طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 زنا کرنے والا، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 فتنہ باز، نمبر 6 چغل خور۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ دوستوں، شب برات بیحد اہم رات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا، لہٰذا کسی صورت سے بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو دوستوں، اس رات کو فضول کاموں میں گزارنے کی بجائے خوب عبادت کیجیے، روزہ رکھیے اور اپنی گناہوں کی معافی کیجیے، توبہ استغفار کیجیے اور درود پاک پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجیے۔ اس رات کی خیر و برکت سے پورا فائدہ اٹھائیے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔